السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة الضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما، اللهم انفعنا بما علمنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا۔ وفي مقام الآخر والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ وفي رواية أبي هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم۔ اللہ مالک العلام قرآن کریم کے اندر مومنین کو خاص طور پر مخاطب کر کے ایک اہم بات سمجھا رہے ہیں، ایک اہم چیز سے ڈرا رہے ہیں۔ وہ بات کیا ہے، وہ اہم معاملہ کیا ہے؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 115 وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جو کوئی بھی انحراف کرے گا، منہ پھیرے گا اللہ کی طرف سے ہدایت آنے کے بعد، اللہ کے نبی کو جو شریعت دی گئی ہے، قرآن اور سنت کا جو ماخذ ہے، اس کو چھوڑ کر کوئی نیا رستہ نکالے گا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور صرف اس طرح کی برائی اس میں نہیں ہوگی، مومنین کے رستے کو چھوڑ کے کوئی اور رستہ اختیار کرے گا، نولیہ ما تولا، ہم اس کو اسی طرح پھیر دیں گے جہاں پر وہ جانے والا ہے، جہاں پر اس کی کوششیں ہوگی، ونصلیہ جہنم، اور اس کا صلہ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وساءت مصیرا، اور وہ بڑی ہی بری جگہ ہے ٹھہرنے والی۔ اللہ مالک العلام اس آیے مبارکہ کے اندر ایک اصول بیان کر رہے ہیں کہ ایک مومن مرد، عورت، جوان، بوڑھے
کمزور، طاقتور، ہر قسم کے ایمان والے کے لیے یہ شرط ہے کہ اللہ کے رسول جو ہدایت لے کر آئے ہیں اس کے مطابق زندگی گزارے، اس پر ایمان رکھے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو گزشتہ جمعہ اور اس سے وسطیٰ میں بھی بیان کیا تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے بعد یہ آیت جو اللہ نے نازل کی خطبہ حجۃ الوداع میں، الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارا دین تم پر مکمل کر دیا، اس کی وضاحت میں آپ نے یہ احکام صحابہ کو فرمایا۔ دو وصیتیں آپ نے کی ہیں۔ پہلی وصیت کیا تھی کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک پکڑے رکھو گے کبھی بھی ذلیل و رسوا نہیں ہوگے، کبھی بھی تم پر اللہ کے دشمن غالب نہیں آئیں گے، کبھی بھی تمہاری صفوں میں انتشار نہیں ہوگا، تم اندرونی اور بیرونی طور پر کمزور نہیں ہوگے۔ وہ دو چیزیں کیا تھیں؟ کتاب اللہ و سنت، اللہ کی کتاب اور تمہارے نبی کی سنت۔ آج بھی دیکھ لیجئے، جو انسان، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ وہ کس فرقہ سے ہے، کس شہر سے ہے، کس نسبت سے ہے، کس جماعت سے ہے، جو بندہ یا جو جماعت قرآن اور سنت کی بات کرتی ہے، قرآن اور سنت کے مطابق معاملات سر انجام دیتی ہے یا کوشش میں لگی رہتی ہے، آج بھی وہ لوگ آپ کو دوسروں سے بڑے مطمئن نظر آئیں گے۔ کیوں؟ جب ایک انسان کے ذہن میں آ گیا کہ میرا خالق، مالک، رازق، رب ایک اللہ ہے، اس کے اندر سے دنیا کے خوف کا نظریہ ختم ہو گیا۔ کسی چیز میں فائدہ نقصان کون دیتا ہے؟ اللہ۔ ہم ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یہ اللہ کے نبی نے نوجوان صحابہ کو سکھایا تھا، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھایا تھا کہ ہر نماز کے بعد پڑھنا۔ کیا؟ اللہ جس کو تو دینا چاہے اس سے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے تو روک لے اس کو کوئی دے نہیں سکتا۔ ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا ہے اللہ کے نبی نے سکھائی ہے، اور ہم نے اذکار صرف رٹے ہوئے ہیں، ترجمہ نہیں پڑھا، کبھی سمجھا نہیں ہے کہ پڑھ کیا رہے ہیں۔ مجھے اللہ کی بارگاہ میں یہ امید ہے کہ سب نمازیوں کو یہ دعا آتی ہو، سب نمازیوں، لیکن معنی و مفہوم بہت کم کو آتا ہے۔ یہ نماز ختم کرنے کے بعد اللہ کی کبریائی بیان کرنا، اللہ سے استغفار کرنا، اس کے بعد اللہ کی توحید کا اقرار ہے۔ اللہ تیرے علاوہ کوئی طاقت کا سرچشمہ نہیں ہے۔ پوری کی پوری دنیا اکٹھی ہو جائے کسی کو فائدہ نہیں دے سکتی جب تک تو فائدہ نہ چاہے، اور پوری کی پوری دنیا اکٹھی ہو جائے نقصان نہیں دے سکتی اگر اللہ تو نے اس کے مقدر میں نقصان نہیں لکھا۔ اس کی مثال دیکھ لیجئے، جناب ابراہیم علیہ السلام کی مثال قرآن نے دی۔ پورا علاقہ، حتیٰ کہ ان کے والد، وقت کے حکمران، سارے اکٹھے ہو گئے اور فیصلہ کیا کیا کہ ان کو آج ہم نے ختم کر دینا ہے، صفحہ ہستی سے بٹا دینا ہے۔ بڑی آگ دہکائی گئی، لکڑیاں ایندھن بنا کے پھینکی گئی، کوئی اس کے قریب نہیں جاتا تھا، اتنی انگاروں والی تپش والی تھی۔ لیکن جب آگ میں پھینکے گئے تو اللہ کے حکم سے وہ آگ قُلْ يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ٹھنڈی ہو گئی۔ ٹھنڈی بھی کیسی ہوئی؟ آپ نے کبھی گلاب کی تازہ پتیاں جو باغ سے توڑی جاتی ہیں اور ان کو تر و تازہ رکھنے کے لیے پانی چھڑکایا جاتا ہے اوپر، کبھی ان کو ہاتھ میں پکڑا ہے؟ عام گلاب بھی بڑا نرم اور خوش طبع ہوتا ہے، اس کو پکڑ کے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ نرم نرم اس کی پتیاں ہیں، خوشبو آتی ہے۔ لیکن جب اس گلاب کی پتیوں کو، پنکھڑیوں کو اکٹھا کیا جائے اور ان کو پانی میں بھگو کر رکھ دیا جائے، وہ مزید
جاذب نظر اور خوبصورت اور نرم ہو جاتی ہے۔ اس طرح کا معاملہ کر کہ آگ کو ٹھنڈا کر دیا، کہ دنیا کی نظر میں وہ آگ تھی لیکن اللہ کے حکم سے وہ آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈک کا سامان بن گئی۔ کس طرح؟ اللہ نے ان کے لیے اس آگ میں فائدہ لکھ دیا، حکم دے دیا۔ لوگوں نے سوچا آگ جلاتی ہے، ہم بھی یہ مانتے ہیں آگ جلاتی ہے، ہم چیز کے انکاری نہیں ہے کہ آگ نہیں جلاتی۔ لاؤ دنیا کی کوئی بھی چیز آگ میں دہکا دو، انسان ہے، حیوان ہے، لکڑی ہے، لوہا ہے، پلاسٹک ہے، کوئی چیز ہے، آگ جلا دے گی۔ لیکن اگر اللہ نے اس آگ میں اپنے کسی محبوب کے لیے فائدہ رکھا ہو تو وہ جلانے والی آگ بھی فائدہ دیتی ہے۔ اور پورے کا پورا مکہ اکٹھا ہو گیا نبی علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے۔ ہجرت کی موقع پر تجویز کیا دی؟ ابو جہل ملعون نے اور سرداروں نے، اگر ایک ایک کر کے محمد کے پاس جاؤ گے نا صلی اللہ علیہ وسلم کے تو پکڑے جاؤ، قصاص دینا پڑے گا۔ بنی ہاشم بہت بڑا قبیلہ ہے، عزت والا ہے۔ طے پایا کہ 100 قبیلوں کو اکٹھا کیا جائے، 100 نوجوانوں کو مختلف قبائل سے۔ وہ کہتے ہیں اگر سب مل کے حملہ کریں گے تو کس کس سے قصاص لیں گے؟ قصاص کے بدلے فدیے میں جانور دے کے جان چھوٹ جائے۔ اللہ نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 100 قتل کے ارادہ کرنے والے مشرکین کی نظروں کے سامنے سے گزارا۔ اس واقعے میں 2 چیزیں ہیں، ایک طرف سارا بقا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے درپے ہے، اللہ آپ کی جان بچانا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف پورے کا پورا مکے کے لوگ اور سردار اپنے طاقتور نوجوان جنگجوؤں کو لے کے کھڑے ہیں کہ آج ہم محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقل کفر نباشت شہید کر دیا۔ لیکن اللہ نے انہیں بچا لیا۔ وہ سارے کے سارے لوگ وہ اپنی نظر میں فائدہ سوچ کے آئے تھے، بڑی پلاننگ، بڑی سکیم کر کے آئے تھے، لیکن اللہ نے ان کی ساری پلاننگ، ساری سکیم جو ہے برباد کر دی۔ اللہ یہی فرماتے ہیں کہ لوگوں، جو بندہ بھی اللہ کے رسول سے بغاوت کرے گا، اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا، ان کی عطا سے انحراف کرے گا اور اس تک حق پہنچ گیا ہے۔ حق کیا ہے؟ کہ پورے کا پورا قرآن اس کو پڑھا دیا، ساری ہزاروں احادیث پڑھا دی۔ حق کیا ہے؟ وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں فاتح کے طور پر داخل ہوئے اور آپ نے وہاں پر جو آیات پڑھی، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آ گیا، باطل مر مٹ گیا، ذلیل ہو گیا، بے شک باطل مٹنے والا ہے۔ حق کیا ہے؟ اللہ کی توحید کا اعلان پہنچ گیا۔ یہ ہر بندے کو بات پتہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کی اطاعت نہیں کرنی، بات نہیں ماننی، ان کی سنت کے علاوہ کسی کی بات کو، کسی کے عمل کو ترجیح نہیں دینی۔ یہ حق ہے۔ اپنے ایمان کو شرک سے بچانا ہے، اپنے عمل کو بدعت سے بچانا ہے، اللہ کے نبی کی سنت سے سجانا ہے، خوبصورت بنانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول کرنا ہے۔ یہ وہ ہدایت ہے، یہ وہ حق ہے جو اللہ نے پہنچا دیا۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نیک بندے مومن والوں کی رستے سے جو انحراف کرتا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جس رستے میں وہ لگا ہے، جو کر رہا ہے، اللہ اس کو پھر ادھر اس کا منہ پھیر دیتے ہیں۔ وہ برے کام کر رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے، حکم عدولی کر رہا ہے، اس کو وہ کام بڑے مزین لگتے ہیں، بڑے اچھے کام لگتے ہیں۔ اب آیت مبارکہ کے اس حصے میں مفسرین نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی فضیلت بیان کی گئی۔
آپ کے اصحاب میں دو طرح کے لوگ شامل ہیں۔ پہلے جو آپ کے اہل بیت ہیں، نبی کی ازواج مطہرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، آگے ان کی نسل۔ دوسرے آپ کے وہ جان نثار ساتھی جنہوں نے اپنی جان، مال، عزت و آبرو اور اپنے گھر بار کی قربانیاں دے کر دین کے لیے محنتیں کی۔ ایسے نہیں ہم صحابہ کی بات کرتے۔ میں ایک نشست میں تھا تو وہاں پر ایک خطیب صاحب تھے، انہوں نے کہا جی کہ ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ محرم کا مہینہ آتا ہے، یہ بڑا اہم مہینہ ہے، امام حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا مہینہ ہے، آپ اہل بیت کے فضائل بیان کرتے ہیں لیکن ساتھ صحابہ کی بات کیوں کرتے ہیں؟ آپ کسی اور مہینے میں کر لیں۔ تو بڑی زبردست بات انہوں نے کی، کہتے ہیں ہم صحابہ کی بات اس لیے کرتے ہیں کیونکہ صحابہ کو قرآن نے معیار حق بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ معیار حق۔ ایمان پرکھا جائے گا تو صحابہ کے مطابق پرکھا جائے گا، نبی سے محبت ہوگی تو صحابہ کے مطابق ہو، نبی کی بات مانی جائے گی تو صحابہ کے عمل کے حساب سے مانی جائے گی۔ یہ میں اپنے پاس سے بات نہیں کر رہا، یہ قرآن کی آیت آپ کے سامنے ابتدا میں پڑھی ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 115 ہے، سورہ نمبر 4 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو بندہ اللہ کے رسول کے طریقے سے، حکم سے منہ پھیرے گا، علیحدگی اختیار کرے گا، اس کے بعد کہ ہدایت آ گئی، اللہ کی طرف سے احکامات نازل ہو گئے، حق واضح ہو گیا، اور مومنین کے رستے کو چھوڑ کے کوئی اور رستہ اختیار کرے گا۔ اب یہ اس وقت کون مومن تھے جن کا ذکر ہو رہا ہے؟ میرا اور آپ کا ذکر تھا۔ قرآن کن کے دور میں نازل ہوا؟ صحابہ کے دور۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب موجود تھے جب قرآن نازل ہوا۔ یہ وہ پہلے مخاطب ہیں کہ جن کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کا قرآن اور میری سنت۔ یہ وہ خوش قسمت لوگ تھے جن کو اللہ کے رسول نے فرمایا جو اس حجۃ الوداع میں موجود ہے، جو حاضر ہے غائب کو میری بات پہنچا دے۔ جو میں نے دین پہنچایا، لوگوں میں نے حق ادا کر دیا۔ کم و بیش 1.5 لاکھ کے قریب صحابہ نے آپ کی قیادت میں حج ادا فرمایا، اور آپ کے منصب رسالت کی تبلیغ کی شہادت کس نے دی؟ صحابہ نے۔ یا اس میں صرف اہل بیت شامل تھے؟ 1.5 لاکھ کے قریب صحابہ شامل تھے۔ اور یہیں پر نہیں، اللہ کے رسول نے ایک موقع پر ایک بڑی زبردست بات بیان فرمائی۔ اللہ کے نبی کے صحابی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع سے واپسی کے موقع پر صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے اصحاب، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کتنی چیزیں؟ 2 چیزیں۔ اب یہاں پر دوسری چیز میں سنت کے علاوہ اللہ کے نبی نے اپنے اہل بیت کا تذکرہ کیا۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، اور اس حدیث کے راوی زبیر بن حرب، شجاع بن مخلد یہ بیان کرتے ہیں کہ 3 بندے زید بن ارقم کے پاس گئے۔ اب زید بن ارقم کون ہے بتا؟ ہم لوگوں کی باتیں سن کے تو بڑی بڑی تنقیدیں اور بڑی بڑی اختلافی باتوں میں سنتے ہیں، دیکھیں جی صحابہ میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے، فلاں صحابی نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، لیکن کیا ہمیں اس بات کا پتہ ہے
کہ جن لوگوں کے خلاف لوگ باتیں کرتے ہیں، جن صحابہ کی ذات کے خلاف لوگ اپنی زبان درازیاں کرتے ہیں، انہی اصحاب محمد کی زبان مبارک سے اہل بیت کی شان کا تذکرہ۔ یہ زید بن ارقم کوئی عام صحابی نہیں ہے، یہ بزرگ صحابی جلیل القدر، یہ وہی زید بن ارقم ہیں کہ جن کا گھر مکہ سے دور ایک گھاٹی پر تھا جس کو دار ارقم کہا گیا، جہاں پر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کے ابتدائی سالوں میں صحابہ کو اکٹھا کر کے دین کی تبلیغ کرتے، قرآن سکھاتے، دین سکھاتے۔ ان سے پوچھا کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہمیں بیان کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خم کے مقام پر تھے، یہ مکہ سے آگے خطبہ حجت الوداع جہاں پر اللہ کے نبی نے دیا، وادی عرفات کے میدان کے پاس، نمرہ وادی کے پاس، مسجد نمرہ بھی جسے آپ کہتے ہیں، اس سے مکے آتے ہوئے ایک مقام آتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنے اصحاب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میرے اصحاب آگاہ رہو، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر ان کو تھامے رکھو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ۔ پہلی فرمایا اللہ کی کتاب، اس کو تھام کر رکھو، اس پر ایمان لاؤ، اس کے مطابق زندگی گزارو، تم کامیاب رہو۔ دوسری چیز فرمایا کہ میرے اہل بیت یعنی میرے گھر والے، اور پھر فرمایا میں اپنے اہل بیت کے بارے تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں، یعنی میرے اہل بیت کی قدر کرنا، ان سے محبت کرنا۔ یہ ہمیں کسی فرشتے نے آ کر بات نہیں بتائی کہ اہل بیت سے محبت کرنا دین کا حصہ ہے، اہل بیت کی قدر کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ یہ ہمیں اللہ کے نبی نے صحابی نے بات بیان کی، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا کہ میرے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں، یعنی اللہ کے لیے میں تمہیں اس بات کی نشاندہی کر رہا ہوں، اس بات سے آگاہ کر رہا ہوں کہ میرے اہل بیت سے محبت کرنا، ان کی قدر کرنا، ان کا خیال کرنا۔ زید بن ارقم سے پوچھا گیا کہ اہل بیت کون ہیں؟ وہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ہیں؟ تو وہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ کے نبی کے ازواج مطہرات بھی ہیں، یعنی بیویاں تو گھر والی ہوتی ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے مزید کن لوگوں کو اہل بیت میں شامل کیا؟ آپ نے فرمایا اس میں علی، عقیل، جعفر، عباس رضی اللہ عنہم، یہ 4 اصحاب محمد کے گھر والے بھی صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت میں شامل ہیں۔ اور پھر فرمایا اہل بیت وہ ہیں جن پر صدقہ حرام، جن پر صدقہ حرام۔ اب کتنی جلیل القدر ہستیاں ہیں، اور ہمیں صرف شیشے میں اتارنے کی کوشش کی گئی ہے، اور ہم جیسے کج فہم اور دین سے دور رہنے والے مسلمان اس شیشے میں اتر بھی جاتے ہیں۔ ہمیں صرف یہی بتایا گیا ہے کہ اہل بیت میں جو سب سے پرومیننٹ ہستیاں ہیں وہ 3-4 ہی ہیں بس، علی رضی اللہ عنہ، فاطمہ رضی اللہ عنہا، اور حسن و حسین رضی اللہ عنہما۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے کن کو بتایا؟ علی، جعفر، عقیل، عباس۔ عباس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، علی اور عقیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ جعفر یہ بھی آپ کے عزیز ہیں۔ اب یہ 4 اصحاب اور ان کے گھر والے جتنے بھی ہیں وہ سارے اہل بیت ہیں۔ کبھی کسی نے جاننے کی کوشش کی ہے کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کون ہیں، ان کی نسل سے کون آئے ہیں؟ 12 اماموں کے نام تو لوگ ایسے یاد کرتے ہیں جیسے دین میں نماز آئے نہ آئے ان کے نام آنے چاہیے، لیکن یہ وہ 12 امام ہیں جو خود ساختہ بنا لیے، اور حضرت حسین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے۔ حسن کی اولاد کہاں گئی رضی اللہ عنہ؟
حضرت عقیل کے بیٹے مسلم بن عقیل جو واقعہ کربلا کے سارے پس منظر میں پہلے شہید ہیں، کوفے والوں نے جنہیں دھوکے سے شہید کیا اور ان کی شہادت کی خبر بھی حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دی، یہ اہل سنت نہیں بلکہ تمام مورخین کی کتابوں میں لکھا ہے۔ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا کے پاس پہنچے تو انہیں پتہ چلا کہ مسلم بن عقیل شہید ہو گئے، اور ہم نے یہ عقیدہ گڑھ لیا ہے کہ امام میرے حاضر و ناظر کو جانتا ہے، میرے معاملات کو جانتا ہے، میری پریشانیوں کو سمجھتا ہے، سگا چچا زاد بھائی حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نمائندے عقیل کے بیٹے مسلم بن عقیل شہید ہو گئے۔ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے کوفے کے قریب آ گئے، کوئی پتہ نہیں چلا۔ رستے میں قاصد نے بتایا کہ انہیں تو بڑی بے دردی سے شہید کر دیا گیا ہے، کوفے والوں نے بغاوت کی ہے، اور ہم لوگوں نے اس واقعے کی پس منظر میں دین کے ساتھ وہ اعراض کیا جس کی شاید ہی کوئی مثال نہیں۔ حسین بن علی نے نماز نہیں چھوڑی، حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزہ نہیں چھوڑا، حسین بن علی نے اپنے گھر والوں کو پردہ کرایا، حسین بن علی نے مسلمانوں کی بد عہدی کے باوجود بھی ان کا اعتماد کیا۔ جاؤ جا کر تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھو، حسین بن علی جب مکہ سے 8 ذی الحج کو احرام کھول کر نکلے ہیں، ان کی سواری کی نکیل کس نے پکڑی؟ عبداللہ ابن عباس۔ کون عبداللہ ابن عباس؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کے بیٹے، مفسر قرآن، محدث، بڑے فقیہ، نیک متقی، کہتے ہیں کہ اے حسین آپ ابھی نہ جائیے، حج مکمل کر لیں، ہم آپ کے ساتھ جائیں گے، آپ اکیلے نہ جائیں۔ یہ کوفے والے وہی غدار ہیں جنہوں نے آپ کے والد کو شہید کیا، جنہوں نے آپ کے بھائی حسن بن علی کو شہید کیا۔ یہ وہی غدار ہیں کوفے والے کہ جب حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیعت کی، حسن نے اپنے والد کی بنائی ہوئی مسجد جو کوفہ میں تھی، مرکزی مسجد، اس کے اوپر اپنے والد کے ممبر پر بیٹھ کے امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور مجمع میں بیٹھے اپنے بھائی حسین بن علی کو بھی کہا، حسین اٹھو، تم بھی اس میرے امام کی بیعت کرو، میرے امیر کی بیعت کرو۔ حسین بن علی نے کہا کہ آپ میرے امام ہیں، امیر ہیں، آپ نے جس کی بیعت کی ہے میں اقرار کرتا ہوں میری بھی اس کے ساتھ بیعت ہے۔ اس کے ساتھ حسن بن علی کے جرنیلوں کو انہوں نے کہا، ان سے بھی بیعت کروائی۔ یہ اتنے ذلیل تھے، یہ اتنے دین کے دشمن تھے کوفہ والے کہ انہوں نے حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جینا دوبر کر دیا کہ آپ کیوں صلح کر کے آئے اور آپ کو شہید کر دیا۔ عبداللہ ابن عباس نے یہ ساری باتیں بیان کی، لیکن حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے وہاں کے لوگوں کے خط آئے ہیں، ایک روایت میں 12,000 ہے، ایک میں 18,000 کے قریب خط ملتے ہیں۔ لوگوں نے نام لکھے، نام لکھ کے ان کے والد کے واسطے دیے کہ آپ کے والد کے ہم ساتھی رہے، آپ کے والد بڑے نیک تھے، لوگوں کے پارسا تھے، بڑی خدمت کرنے والے، تعاون کرنے والے تھے، دھوکے سے بلا کر شہید کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں، عالم اسلام کا ایک بہت بڑا سانحہ ہے، ایک شہادت عظیم ہے، لیکن کیا اس شہادت میں ہمیں اپنے دین کے اندر اپنی مرضی کرنے کا اختیار مل گیا؟ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ حسین نانا کا دین بچانے گئے تھے، ان کے نانا کا دین ہے کیا تھا؟ ان کے نانا کا دین یہ تھا کہ لوگوں اللہ کی کتاب اور میری سنت کو نہ چھوڑنا۔ آج 10 محرم الحرام ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ ہجرت سے پہلے 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے،
قریش کے لوگ روزہ رکھا کرتے تھے اس دن. آپ مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے، پتہ چلا کہ یہود بھی روزہ رکھتے ہیں. فرمایا کس لیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم اسرائیل کو انہیں اللہ نے 10 محرم کو فرعون کے عذاب سے نجات دی تھی، شکرانے کے طور پہ روزہ رکھتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم موسیٰ سے زیادہ حق رکھتے ہیں، ہم اہل توحید ہیں. یہود نے اللہ کی کتاب سے انحراف کیا، دین میں باتیں بدل لی، سب کچھ مخالفتیں کر دی. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر ایک موقع پر فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں ناوی کا روزہ بھی رکھوں گا، یعنی 9 اور 10 محرم کا روزہ. اور اگر کسی سے ناوی کا چھوٹ جائے تو وہ 10 اور 11 کا بھی رکھ سکتا ہے. کس لیے؟ تاکہ یہود کی مخالفت کی جا سکے، صرف 10 کا نہیں رکھنا. لیکن میں اور آپ اس مسجد سے باہر نکلیے، ہر بندے سے پوچھیے کہ آپ حسین بن علی سے محبت کرتے ہیں؟ جی کرتے ہیں. علی بن ابی طالب سے محبت کرتے ہیں؟ کرتے ہیں. حسن بن علی سے محبت کرتے ہیں؟ کرتے ہیں. فاطمہ بنت محمد سے محبت کرتے ہیں؟ کرتے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے تمام ان اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت کرتے ہیں؟ جی ہمارا ایمان ہے. آپ نے روزہ رکھا ہے؟ گرمی بڑی ہے جی، برداشت نہیں ہوتا، پیاس بڑی لگتی ہے، موسم کی شدت ہے. جو نبی کا طریقہ ہے اس کو چھوڑ کے جو کام کرے گا نولیہ ما تولا، قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ اس کو وہیں پر موڑ دیں گے جس کام کو وہ ٹھیک کہہ رہا ہے. اور آگے اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں اس کا نقصان ہم بساعت مسیرہ، ایک بڑی خطرناک جگہ، وہ جگہ کیا ہے؟ نصلیہ جہنم، اس کا صلہ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان الدنیا ملعونۃ. ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ آگاہ رہو دنیا کی ساری ملعون ہے، لعنت کے قابل ہے. ملعون ما فیہا، اور جو کچھ اس میں ہے وہ ملعون ہے. الا ذکر اللہ وما ولاہ، اور سوائے وہ چیزیں لعنت کے قابل نہیں ہیں جو اللہ کا ذکر ہے اور جو چیز اللہ کو پسند ہے. یعنی جو کام آپ خیر کا کرتے ہیں، آپ نے رزق کمایا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، آپ حلال کماتے ہیں تاکہ اللہ مجھ سے راضی ہو، آپ اولاد کو اچھی تربیت اور اچھا علم دیتے ہیں تاکہ یہ دین میں تقویت ان کو ملے، اللہ کے نیک بندے بنے، آپ کاروبار میں لوگوں کے ساتھ نرمی کرتے ہیں تاکہ اللہ مجھ سے خوش ہو. یہ تمام کے تمام کام اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق لعنت سے نکل آتے ہیں. جس کام میں اللہ کی یاد اور ذکر ہو، جس کام میں اللہ کی قربت ہو، اللہ کی پسندیدگی ہو، وہ کام لعنتی نہیں ہے. اس کے علاوہ دنیا کا ہر کام ملعون ہے. اور آگے اللہ کے نبی نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی، وعالم او متعلم، اور 2 ایسی ہستیاں ہیں وہ بھی دنیا میں ملعون نہیں، یا تو عالم، دین کا علم رکھنے والا، دین پڑھنے پڑھانے والا، اور دوسرا متعلم، دین سیکھنے والا، دین کے لیے کوشش کرنے والا. اللہ کی قسم اگر میں اور آپ روزانہ کی بنیاد پر یہ ایک اپنا ارادہ کر لیں کہ ہم نے کم از کم ہفتے میں 1 حدیث سنی ہے، روزانہ نہیں میں آپ کو کہتا، ہفتے میں 1 یا 2 حدیث پڑھنی ہے، سیکھنی ہے، سمجھنی ہے، قرآن کی آیت کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، کم از کم اتنا کرنا، تو اللہ کے نبی کی اس بشارت کے مطابق ہم ملعونیت سے نکل آئیں گے، لعنت والے کاموں سے نکل آئیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے متعلق قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں
جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اس طرح ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے. کون لوگ؟ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہتے ہیں کہ ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح بیوقوف ایمان لائے ہیں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اب دیکھیے اللہ نے کیا جواب دیا. الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون. آگاہ رہو، بلکہ یہ جو صحابہ کو بے وقوف کہتے ہیں نا، برا بلا کہتے ہیں، یہ خود ہی بے وقوف ہیں. ان کے اپنے پلے کچھ نہیں ہے اور ان کو پتہ بھی نہیں. یہ ایسے جہالت کی زندگی گزار رہے ہیں، یہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں. اور دوسرے مقام پر فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. یہ وہ بات ہے جو میں نے آپ کو ابتدا میں بیان کی تھی. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن میں اہل بیت بھی شامل ہیں، اللہ کے نبی کے تمام اصحاب شامل ہیں، یہ معیار ایمان اور معیار حق ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 ہے. اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر تم اس طرح ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے ہیں تو تم ہدایت پا جاؤ. ہدایت کا اصل چشمہ کیا ہے؟ صحابہ کے مطابق اپنے ایمان کو لانا، اس چیز کو سمجھنا کہ صحابہ کی توحید کیسی تھی، صحابہ کی اللہ کے نبی سے محبت کیسی تھی. اللہ کے نبی کے اصحاب جناب حسنین کریمین سے، اہل بیت سے بڑی محبت کیا کرتے تھے. ہم نے کبھی پڑھا نہیں نا، کبھی کوشش نہیں کی. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی کی محبت اللہ کے نبی کے اہل بیت میں تلاش کرو. اب دیکھیے ابو بکر کا ایمان کیا ہے. اگر کوئی اللہ کے نبی سے محبت کرنا چاہتا ہے یا اس کے ذہن میں ہے کہ میں اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں، تو وہ سب سے پہلے اللہ کے نبی کے اہل بیت سے محبت کرے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے، سیرت کی کتب میں مستند سند کے ساتھ موجود ہے کہ ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر رسول پر بیٹھ کے کچھ واعظ و نصیحت کر رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے. حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آ کر کہتے ہیں کہ آپ میرے والد کے ممبر سے اٹھے، اپنے والد کے ممبر پر جائیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے والد کا تو کوئی ممبر نہیں. تو انہیں اپنے ساتھ ممبر پر بٹھایا، پیار کیا، گھر لے گئے. گھر جا کر پوچھا کہ پیارے بیٹے آپ کو یہ بات کس نے بتائی ہے؟ وہ کہتے ہیں کسی نے نہیں، میرے دل میں آیا کہ میرے نانا کا، میرے والد کا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر ہے. تو انہوں نے پھر یہ بات کی کہ بے شک ہم آپ کے گھر کے غلام ہیں، ہمارے سروں پہ جو بال اگے ہیں نا، ان بالوں کے اوپر جو پگڑی عزت کی ہے وہ بھی اللہ کے قرآن اور نبی کی محبت اور اطاعت میں ملی ہے. اور ان سے کہا کہ بیٹا آپ میرے پاس آیا جایا کریں، ہمارے گھر تشریف لایا کریں. عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ، اور ایک روایت میں حسین بن علی سے یہ روایت مروی ہے کہ میں عمر فاروق کے گھر گیا رضی اللہ عنہ، وہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بات میں ایک دوسرے سے کلام کر رہے تھے، پرسنل میٹنگ ہوتی. تو میں نے دیکھا عبداللہ بن عمر گھر کے باہر بیٹھے ہیں، تو میں نے دروازہ کھٹکھٹانا مناسب نہیں سمجھا، واپس آ گیا. تو کچھ دن بعد، کچھ عرصے بعد عمر فاروق مجھ سے ملے اور انہوں نے کہا کہ بیٹا میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ آپ ہمارے گھر آیا کریں، ہمارے پاس آیا کریں، ہمیں خوشی ہوتی ہے. کیوں خوشی ہوتی ہے؟ ابو بکر کہتے ہیں اگر کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھنا ہو تو حسن بن علی کو دیکھو، اور جب بھی وہ آتے تو وہ کہتے یہی وہ چہرہ ہے جو میرے نبی کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علی کہتے ہیں گردن سے لے کے سر تک اگر کسی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہو وہ حسن کو دیکھ لے، میرے بیٹے کو. اور گردن سے نیچے والا جسامت جو ہے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی نے دیکھنی ہے تو وہ میرے بیٹے حسین کو دیکھ. حضرت حسین نے سارا واقعہ بیان کیا رضی اللہ عنہ نے کہ میں آیا، میں نے آپ کے بیٹے کو دیکھا، وہ باہر ہیں. میں نے کہا آپ کے بیٹے کو اجازت نہیں ملی تو مجھے کیسے ملی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیدہ ہو. وہ کہتے ہیں کہ وہ
میرا بیٹا ہے، آپ رسول اللہ کے بیٹے ہیں، آپ کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا زیادہ حق ہے۔ صحابہ کی اس درجے کی محبت تھی، اس درجے کا پیار اور عزت تھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان کر کے آج کے خطبے کا اختتام کروں گا۔ بڑی مشہور و معروف حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز ادا کی، اور ہم میں سے کچھ اصحاب نے کہا کہ مغرب پڑھی ہے، چلو مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، عشاء بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عشاء کی نماز کی امامت کے لیے آئے تو آپ نے ہمیں دیکھ کر پوچھا کہ آپ لوگ یہیں پہ بیٹھے گئے نہیں؟ تو کہتے ہیں ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول، ہم نے نماز پڑھی اور ہم نے یہ خیال کیا کہ ہم مسجد میں ہی بیٹھے رہتے ہیں اور عشاء بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، فرمایا یہ تم نے بڑا اچھا کام کیا۔ آپ نے عشاء کی نماز پڑھائی، نماز پڑھا کر آپ نے اپنے چہرہ مبارک آسمان کی طرف کیا، اور راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر آسمان کی طرف دیکھے، کوئی حکم صادر فرمایا کرتے ہیں۔ آپ نے اوپر دیکھا اور آپ نے اوپر دیکھ کر فرمایا النجوم آمنۃ للسماء، کہ میرے صحابہ دیکھو یہ جو ستارے ہیں یہ آسمان کی زیب و زینت ہے، اس کے لیے امانت ہے، جب تک یہ ستارے قائم ہیں یہ آسمان قائم ہے۔ فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ آتَتِ السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ، جب ستارے ختم ہو جائیں گے پھر وہ وقت آ جائے گا جس کا وعدہ ہے، کیا؟ قیامت۔ فَإِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ، جب آسمان شاق کر دیا جائے گا، پھاڑ دیا جائے گا، قیامت کا تذکرہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اور پھر آپ نے فرمایا وَأَنَا آمَنَةٌ لِأَصْحَابِي، اور میں اپنے صحابہ کے لیے امان ہوں۔ فَإِذَا ذَهَبْتُ آتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، جب میں نہ رہا، میں چلا گیا، تو میرے اصحاب پر بھی وہ وقت آئے گا جس کا وعدہ کیا گیا، یعنی فتنے، آزمائشیں، پریشانیاں، اختلافات۔ اور پھر آپ نے بڑی اہم بات بیان فرمائی، یہ وہ بات ہے جس کی ہم اکثر اپنے نمازیوں کو، بھائیوں بزرگوں کو تاکید کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَصْحَابِي آمَنَةٌ لِأُمَّتِي، میرے اصحاب میری امت کے لیے امانت ہیں، امان ہیں۔ فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي آتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ، جب میرے صحابہ نہیں رہیں گے تو امت میں وہ چیز آئے گی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، فتنے، فساد۔ اور یقین مانیے جب سے اس دنیا میں اندر آخری صحابی کا انتقال ہوا، اس کے بعد سے فرقہ کی، فتنوں کی، آزمائشوں کی وہ فضا کی جو آج تک بھی ختم نہیں ہوئی۔ تو عزیز سامعین، اس محرم میں ہماری سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے اس کو اللہ کا مہینہ کہا ہے، اس مہینے میں وہ کام کرے جو اللہ کے نبی نے سکھائے ہیں۔ وہ کوئی مالی عبادت ہے، جسمانی عبادت ہے، نوافل ہیں، قرآن کریم کی تلاوت ہے، کوئی نیکی ہے وہ نیکی کرے جو اللہ کے نبی نے سکھائی ہے، اور مالی نیکیوں میں بڑا خیال کیا کرے۔ کسی کے لیے کوئی جانور ذبح کرنا، کسی کے لیے کوئی کھانا پکانا، کوئی پانی کی سبیل لگانا، اگر یہ غیر اللہ کے نام پر ہوگی اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے منع کیا۔ قرآن میں بڑا سخت اللہ نے احکامات نازل کیے۔ وہ اللہ کے نبی نے مکھی کی قربانی یا چڑھاوے کی مثال دے کر ایک واضح بات بھی تو سمجھائی ہے کہ دو بندوں کو، ایک کو جنت مل گئی، ایک کو جہنم مل گئی، صرف مکھی اللہ کے راستے میں قربان کرنے کی وجہ سے۔ تو کوشش کریں کہ ہر وہ کام کرے جو اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق ہے، اور جو سنت کے مطابق نہیں ہے بڑی خوش اخلاقی کے ساتھ اس سے پیچھے ہٹ جائے۔ اور اگر کوئی بندہ کام کرتا ہے تو اس کے اس کام کی آپ نے قطعاً جو ہے حوصلہ افزائی نہیں کرنی، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص
کسی بدعتی کی تعظیم کرتا ہے اس کا اسی طرح ہے مقام کہ جس طرح اس نے اسلام کی دیوار کو گرانے میں کردار ادا کیا، اور یہ بڑا سخت مقام ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ سے دعا ہے جو باتیں بیان کی ہیں اللہ بیان کرنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حقیقی معنوں میں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة والضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم نصر من نصر دين محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یجعلنا منہم۔ اے اللہ جتنے مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، اے اللہ مظلوموں کی مدد فرما، اے اللہ ظالموں کو ہدایت عطا فرما، اگر آپ نے ان کے نصیب میں ہدایت نہیں لکھی اللہ ان کو نشان عبرت بنا۔ اے اللہ جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں ہسپتالوں میں ہیں گھروں میں ہیں اللہ ہر قسم کی روحانی اور جسمانی بیماریوں سے شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ ایمان کی حالت سے فوت ہونے والے تمام مسلمانوں کے اللہ بخشش فرما، مغفرت فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغات بنا دے۔ اے اللہ اپنے فضل سے دنیاوی جو کوتاہیاں جو لغزشیں ہیں اللہ ان کو نیکیوں میں بدل دے۔ اللہ ہمیں بھی موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں انہیں خود بھی نیک صالح بنا، ان کی اولادوں کو بھی نیک صالح بنا۔ اے اللہ جو حاجات مناجات ضروریات تیرے در پہ لے کے آئے ہیں اللہ تمام حاجات مناجات ضروریات قبول و منظور فرما۔ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرمانا، جو نہیں مانگا رہ گیا ہمارے حق میں بہتر ہیں اللہ بہتر جاننے والے ہیں اللہ وہ بھی عطا فرما۔ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے دو گزارشات کہ ہمیں ان سے محبت ہے اور کس لیے ہے۔ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میں ان سے محبت کرتا ہوں اللہ تو ان سے بھی محبت کر، اور ایک حدیث میں فرمایا جو ان سے محبت رکھتا ہے وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے۔ دوسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دو بڑے خوبصورت مقام دیے۔ پہلا مقام کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جنت میں میرے دنیا میں یہ میرے دو پھول ہیں۔ پھول کیوں رکھے جاتے ہیں؟ گھر کی خوبصورتی کے لیے، اپنے مزاج کو بہتر رکھنے کے لیے کہ یہ وہ ہستیاں تھیں جنہیں دیکھ کر میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوا کرتے تھے۔ اور دوسرا مقام کیا دیا؟ آپ نے فرمایا کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ کے فضل سے اللہ کی توفیق سے ہم سب جنت میں نوجوان ہو کر جائیں گے اور ہمارے یہ سردار ہیں، اللہ ہمیں ان کا ساتھ عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اہل بیت کا اور آپ کے اصحاب محمد کا رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ساتھ عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔